فلاسفر ہے، بہت بڑا اسکالر ہے، بہت بڑا ریسرچر ہے. اس نے کتاب لکھی، مگر چونکہ فرینچ میں ہے تو ہمیں تو وہ زبان نہیں آتی، تو اس کی ٹرانسلیشن ہوئی فارسی میں. اس نے انالیسس کیا، اور کیا بہترین ہے، بہت پڑھا لکھا، پتہ نہیں کتنے پی ایچ ڈی کیے ہوئے، فرانس کی کسی بڑی یونیورسٹی کا بڑا پروفیسر ہینری کاربن، جس نے تبصرہ کیا آج سے میرا خیال ہے ارلی 70s کی بات ہوگی. اس نے اپنی کتاب میں تحریر کیا، اور اس کی کتاب کی چونکہ فارسی پرشین ٹرانسلیشن مجھ تک پہنچی، تو اس لیے میں نے اس کی گفتگو کو فارسی ہی میں پڑھا. تو میں فارسی ہی میں آپ کی نظر کروں گی کہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں ادیان با مرگ پیامبران خود، یہودیت با مرگ موسی، مسیحیت با مرگ عیسی و سنی ها با مرگ محمد مردن. فقط شیعیان از مرگ امتناع دارند، آنها نامزد مرگ نیستند، چون آنها حسین را در ابتدای راه و مهدی را در انتهای راه قرار دادند. حسین آنها را از عمق تاریخ، حسین آنها را حل می‌دهد و از آینده مهدی آنها را دعوت می‌کند تا بیایند. چنین جامعه‌ای هیچ وقت نخواهد مرد و نمی‌تواند هم بمیرد، چون رهبری آنان در حال حاضر است، رهبری آنان در حال حاضر است و آرمان‌های آنها حاضر و در حال تجدید شدن است. وہ کہتا ہے ہمیں ادیان با مرگ پیامبران خود، یہودیت با موسی، مسیحیت با عیسی و سنی ها با مرگ محمد مردن. وہ کہتا ہے جتنا میں نے ادیان آسمانی کا جائزہ دیا، سارے آسمانی دین جیسے جیسے ان کا نبی کائنات سے، دنیا انسانیت سے رخصت ہوا، دین بھی دم توڑ گیا. یہودیت موسیٰ کے ساتھ ختم ہو گئی، مسیحیت عیسیٰ کے ساتھ ختم ہو گئی، وسونیہا و محمد. اور جو دوسرے اہل تشیع کے علاوہ جو مسلمان فرقے ہیں، وہ پیغمبر ختمی مرتبت نے جب پردہ فرمایا، وصال فرمایا، تو وہ بھی دم توڑ گئے. کہتا فقط شیعیان از مرگ امتناع دارند، آنها نامزد مرگ نیستند، چون آنها در ابتدای راه حسین را و در انتهای راه مہدی را قرار دادند. کہتا ہے صرف ایک قوم ایسی ہے جو زندہ ہے، آنها از مرگ امتناع دارند و نامزد مرگ نیستند، موت ان کی گرد قدم کو چھو نہیں سکتی. آنها شیعیان ہیں، وہ امت محمد کے شیعہ ہیں جو آج بھی زندہ ہیں. اور کیوں زندہ ہیں؟ کہتا چون آنها در ابتدای راه حسین را و در انتهای راه مهدی را قرار دادا. انہوں نے ابتداء اسلام میں حسین کو چن لیا اور اپنا پیشوا بنا دیا، حسین کو اپنا رہبر بنا دیا، اور وہ کاروان حسینی میں شامل ہو گئے. اور آخری زمانے میں، مستقبل میں، انہوں نے سلطان عادل مہدی آخر الزمان کو اپنا رہبر قرار دیا. کہتا حسین آنها را از عمق تاریخ حل می‌دهد و از آینده مہدی آنها را دعوت می‌کند تا بیایند. وہ کہتا ہے کہ پہلے حسین نے انہیں سنبھال لیا، اب مہدی نے انہیں آغوش میں لے لیا، اور ایک عالمی انقلاب کے لیے پہلے حسین نے ایک عالمی انقلاب کی بنیاد رکھی. در نوای زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین. حسین نے معجزہ کربلا کو لوح آدم پر رقم کر کے ایک عالمی انقلاب کی بنیاد رکھی. اور اب مہدی آخر الزمان اس منجی عالم بشریت پر عقیدہ رکھنے سے، اس سلطان عادل کے ظہور کے عقیدے کو اپنے قلب و ذہن میں بسانے سے شیعہ قوم کو یہ طاقت ملی کہ ادھر سے حسین از
قوم کے تاریخ حسین آنہارا ہولیدار بس آیت بدر آیت مہدی آنہارا دعوت میں بنت تھبی آیت کہتے ادھر سے حسین انہیں چلا رہا ہے، ادھر سے مہدی انہیں اپنے آپ اس میں لے رہا ہے، اور ایک عالمی حکومت کے لیے صف بندی ہو رہی ہے، ایک عالمی حکومت کے لیے کہتا چنین جامعی ہیچ وقت مفاہد و نمیت تھاوا و ندھم بمیرد، ایسی کمیونٹی کبھی مر نہیں سکتی، موت اس کی گرد قدم کو چھو نہیں سکتی، کیوں؟ کہتا رہبری اندر حال حاضر است و آرمان های آنها حاضر و در حال تجدید شدن است. وہ کہتا ہے عاشورہ حسینی کے ذریعے اور عقیدہ ظہور کی وجہ سے یہ جو لہراتے ہوئے علم، چلتے ہوئے جلوس، ہر لمحہ اپنے عقائد کے ساتھ تجدید عہد کرتی ہے یہ قوم، اور جو قوم ایسی ہو ہیچ وقت مخواہد مرد، وہ کبھی نہیں مر سکتی. وَنِمِی تَھَوَانَدْ بِمِیرَت، موت کی کیا جرأت ہے کہ اس قوم کو مٹا سکے جس کے عقائد اتنے بہترین ہوں، جن کے پیشوا، جیسا کہ میں ہمیشہ معصوم کی سپلیکیشن کی کچھ کلمات آپ کی نظر کیا کرتی ہوں کہ الہی سبحانک ما ازیق الطرق، پروردگار تو کتنا بے نیاز ہے، کتنا اعلیٰ و اجلا و ارفع، کتنے تنگ ہیں راستے ان کے لیے جن کا کوئی رہبری نہ ہو، اور کتنی کشادہ شاہراہیں ہیں ان کے لیے جن کے 14 رہبر ہوں، جن کے 12 امام ہوں. تو خالق کائنات کا یہ خاص فیضان کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس عقیدے سے نوازا ہے. اور مومن کا جو مقام، اہل بیت کا تو جو مقام ہے وہ کون بیان کر سکتا ہے؟ اہل بیت کے مقام کو کون بیان کر سکتا ہے؟ جو میں آپ کے سامنے زیارت جامعہ کبیرہ کی چند کلمات آپ سے شیئر کر رہی تھی کہ معصومین نے خود اپنی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب ہمیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہو تو ان کلمات میں کرو. تو فرمایا کہ سعد من والکم وحلک من عاداکم وخاب من جحدکم وصلى من فارقکم وصلى من فارقکم وفاز من تمسک بکم وامن من لجأ الیکم وسالم من صدقکم وہدی من احتسم بکم وہدی من احتسم بکم من اتبعکم فالجنة مأواہ ومن خالفکم فالنار مثواہ ومن حاربكم مشرك ومن رد عليكم في اسفل الدرك من الجحيم سعد من والاكم. لکیس ہے وہ انسان، سعید ہے، خوشبخت ہے وہ انسان، سعد من والاکم، جس نے آپ کی ولا کا چراغ اپنے سینے میں روشن کیا. ولا اہل بیت کا چراغ جس سینے میں روشن ہو جائے وہ سینہ کبھی تاریک نہیں ہو سکتا. سعد من والاکم وحلک من عاداکم، ہلاک ہو گیا، نابودی اس کا مقدر ہے جو آپ سے دور ہوا. وہ ہمیشہ راہ گم کرتا ہے جس نے آپ سے فاصلہ اختیار کیا. خواب من جحدکم، ذلیل و رسوا ہو گیا وہ جو آپ سے دور ہوا. اور فاز من تمسک بکم، کائنات کی کامیابیاں اس کا مقدر ہیں جس نے آپ کے دامان عصمت سے تمسک کر دیا. امن من لجأ الیکم، جو آپ کی پناہ گاہ امن و عافیت کی جانب متوجہ ہو گیا اس کے لیے امان نامہ جاری ہو گیا. اور سالم من صدقکم، سالم ہے وہ شخص قلب سلیم کے ساتھ بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہوگا جس نے آپ کی تصدیق کا شرف حاصل کیا. سالم من صدقکم وہدی من احتسم بکم، اور ہدایت پا گیا وہ جس نے آپ کی رزمان ہدایت کو تھام لیا. من اتبعکم فالجنۃ مأواہ، جس نے آپ کی اتباع کی، جو آپ کے نقش قدم پر چلا، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. ومن خالفکم فالنار مثواہ، اور جس نے آپ کی مخالفت کی جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. ومن جحدکم کافر، جو آپ کا انکار کرے وہ کافر ہے. من حاربکم مشرک، جو آپ سے جنگ کرے وہ مشرک ہے.
ومن رد علیکم فی اسفل الدرک من الجحیم، اے اہل بیت اطہار، جہنم کے پسترین مقامات میں اس کو بھجوا دیا جائے گا جس نے آپ کی محبت کو، آپ کی ولا کو مسترد کر دیا۔ تو کرم ہے خالق کا، احسان ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے نوازا، اور انسانی مومن کو جو مقام عطا کیا گیا ہے۔ بس ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گی اور اپنی گفتگو کو بائنڈ اپ کرتی سمجھ تو مولانا الامام جعفر الصادق علیہ السلام یقول، معصوم نے فرمایا ہمارا مومن عام انسان نہیں۔ کون ہے مومن کی جو صفات بیان کی ہے؟ المؤمن علوی لأنہ علا، المؤمن علوی لأنہ علا فی معرفته، المؤمن حاشمی لأنہ حشم الزلالہ، المؤمن قرشی لأنہ اقر بالشیء المأخوذ عنا، المؤمن عجمی لأنہ استعجم علیہ ابواب الشر، المؤمن عربی لأن نبیہ صلوات اللہ علیہ عربی وکتابہ المنزل بلسان العربی مبین، المؤمن نبتی لأنہ استنبط العلم، المؤمن مہاجری لأنہ حجر السیئات، المؤمن انصاری لأنہ نصر رسولہ وأہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، المؤمن مجاہد یجاہد لأعداء اللہ، المؤمن مجاہد يجاهد أعداء الله تعالى في دولة الباطل بالتقية في دولة الحق، يعني في دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بالسيف۔ ہمارے مومن کا مقام بہت بلند ہے۔ المؤمن علوی، جب کسی نے کہا مولا جو تو آپ کی اولاد میں سے ہیں وہ تو علوی ہیں، فاطمی ہیں، ہاشمی ہیں، نبتی ہیں، عربی ہیں، مہاجری ہیں، تو جو آپ کی اولاد میں سے نہیں وہ مومن بیچارہ تو یوں ہی ہے۔ آقا نے فرمایا ہمارا مومن دنیا کے کسی خطے میں بھی ہو، کسی قوم و قبیلے سے ہو، کسی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو، جو بھی ہمارا مومن ہے المؤمن علوی، ہمارا ہر مومن علوی ہے۔ کیوں؟ علی سے نسبت علا فی معرفت، اس لیے علا فی المعرفہ، اس سے یہ ہمارے لیے طاقت فکر بھی ہے۔ ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہمیں اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنا ہے کہ مومن ایسا، المؤمن علوی لأنہ علا فی المعرفہ، مومن کی معرفت کا لیول اتنا ہائی ہوتا ہے کہ وہ علوی ہے۔ المؤمن حاشمی لأنہ حشم الزلالہ، حاشم اس کو کہتے ہیں حشمہ توڑ دینا۔ مومن ہاشمی ہے، ضروری نہیں کہ وہ ہاشمی کی اولاد میں سے ہو، ہر مومن ہاشمی ہے۔ کیوں؟ حشم الزلالہ، وہ گمراہیوں کو توڑ کے پھینک دیتا ہے۔ المومن قرشی، ہر مومن قرشی ہے لأنہ اقر بالشیء المأخوذ عنا، اس لیے وہ ہمارے تعلیمات کا اقرار کرتا ہے۔ المومن عجمی، ہر مومن عجمی ہے لأنہ استعجم علیہ ابواب الشر، اس لیے کہ مومن پہ شر کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ المومن عربی لأن نبی صلوات اللہ علیہ وکتابہ المنزل بلسان عربی مبین، ہر مومن عربی ہے اس لیے کہ اس کا رسول عربی تھا اور اس کی کتاب عربی میں نازل ہوئی۔ المؤمن نبتی لأنہ استنبط العلم، ہر مومن نبتی ہے یعنی علم کے بالا ترین مقام پر فائز ہے۔ المؤمن مہاجری لأنہ حجر السیئات، ہر مومن مہاجر ہے۔ ہر مومن صرف وہی نہیں جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ ہجرت کی، طلوع صبح قیامت تک جو مومن آئے وہ مہاجر ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا مہاجری لأنہ حجر السیئات، اس لیے کہ وہ گناہوں کو الوداع کہتا ہے، گناہ کی بات سے شاہراہ نور کی جانب ہجرت اختیار کرتا ہے۔
مومن کی ساری زندگی لمحہ لمحہ ہجرت سے عبارت ہے. وہ برائیوں سے خوبیوں کی جانب ہجرت کرتا ہے, جہل سے علم کی جانب ہجرت کرتا ہے, شر سے خیر کی جانب ہجرت کرتا ہے, برائی سے اچھائی کی جانب ہجرت کرتا ہے, بد سے نیک کی جانب ہجرت کرتا ہے, نافرمانی مرضی مولا سے اللہ کی اطاعت اور مرضات الہی کی جانب ہجرت اختیار کرتا ہے, گمراہی سے ہدایت کی جانب ہجرت کرتا ہے. المؤمن مہاجری لأنہ حجر السیئات, سیئات سے حسنات کی جانب ہجرت اختیار کرتا ہے. والمؤمن انصاری, ہر مومن انصاری ہے. صرف وہ انصار نہیں جو انصار مدینہ تھے, جنہوں نے مہاجرین کے لیے اپنے گھر پیش کر دیے, بلکہ طلوع صبح قیامت تک جو اہل بیت کا چاہنے والا آئے گا. انصاری لأنہ نصر رسولہ وآل بیتہ وآل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس لیے کہ وہ ہر وقت حسن نیت سے آراستہ رہتا ہے کہ رسول اور آل رسول کی نصرت کا اگر کوئی وقت آئے تو وہ اپنے مال و اولاد کو, جیسا کہ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ انما شیعۃ علی علیہ السلام, اگر علی کے شیعوں کو پہچاننا چاہو تو المتبازلون فی ولایتنا, المتحابون فی مودتنا, المتبازلون لاحیاء امرنا. علی کے شیعہ کون ہیں؟ کہا اپنا جائزہ لو ذات کا, کیا تم واقعی علی کے شیعہ ہو؟ کون ہیں؟ المتبازلون فی ولایتنا. بازل کا درجہ سخا سے بہت زیادہ ہے. صحابت جنروسٹی کو کہتے ہیں, بینیولنس, جنروسٹی, لیکن بازل بہت بڑا مقام. الذین بذلوا مہجتہم, خون کا جو آخری قطرہ بچ جاتا ہے, مہجہ, اس کو نثار کر دینا, قربان کر دینا. متبازلون فی ولایتنا, علی کے شیعہ وہ ہیں جب علی کی ولایت کا نام آئے تو اپنے مال و متا کو, جان کو, اولاد کو, سرمایہ کو لمحے کی تاخیر کے بغیر راہ خدا بھی نثار کرتے ہیں, اور کمال اشتیاق سے, کمال محبت سے, کمال شوق سے نثار کریں. والمتحابون فی مودتنا, ان کی محبت اور ان کی پسند ناپسند کا کوئی معیار نہیں. ان کی محبت المتحابون فی مودتنا. المتحابون فی مودتنا, ہمارے شیعہ ہماری ان کی پسند ناپسند, ان کی مرضی صرف اور صرف ہماری مرضی کے تابع ہے, حتیٰ کہ ان کی محبتیں ہماری محبتوں کے تابع ہیں.